السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ آج کے درس کا موضوع ہے کہ ایک رحمت ہے اور ایک زحمت ہے۔ تو آئیے اس بارے میں آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، کہ اللہ رب العالمین چھینک کو پسند کرتا ہے اور اللہ رب العالمین جماعی کو ناپسند کرتا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، یہی ہے ایک رحمت اور ایک زحمت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی انسان کو چھینک آئے تو وہ انسان الحمدللہ کہے، اور جو سننے والا ہے اس کے اوپر یہ حق ہے کہ سننے والا انسان چھینکنے والے انسان کو یرحمک اللہ کہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور جہاں تک جماعی کی بات ہے تو یہ شیطان کے طرف سے۔ محترم ناظرین، حدیث سننے کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین چھینک کو پسند کیوں کرتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ چھینک کو اللہ رب العالمین اس لیے پسند کرتا ہے کہ جب کسی انسان کو چھینک آتی ہے تو چھینک آنے کے بعد ایک انسان چست اور پھرتیلا ہو جاتا ہے، اور چست اور پھرتیلا ہو جانا، طاقتور ہو جانا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کو طاقتور مومن، کمزور مومن کی بنسبت پسند ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین طاقتور مومن کو پسند کرتا ہے۔ تو جب چھینک آتی ہے کسی انسان کو تو ایسا انسان چست ہو جاتا ہے، چالاک ہو جاتا ہے، پھرتیلا ہو جاتا ہے، اور جب وہ انسان پھرتیلا ہو جاتا ہے تو وہ انسان اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو تعریف پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین چھینک کو پسند کرتا ہے۔ جہاں تک رہی جماعی کی بات، تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ جماعی یہ شیطان کی طرف سے، جماعی آنے کے بعد یا جماعی آنا یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہوتی ہے، کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان کے طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی انسان کو جماعی آئے تو وہ انسان ہا ہا کر کے منہ نہیں کھول دے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ جماعی لیتے ہیں تو ہا ہا کر دیتے ہیں، پورا منہ کھول دیتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں رکھتے ہیں، جبکہ ہاتھ رکھنی چاہیے، ہاتھ بھی نہیں رکھتے ہیں اور جو ہے پورا منہ کھول دیتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان جماعی لے تو وہ انسان اپنی طاقت بھر اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی انسان ہا ہا نہ کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضحک منہ الشیطان، شیطان اس سے ہنستا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، سن لیجئے، جماعی کے وقت میں اگر کوئی انسان ہا ہا کرتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، بلکہ بعض روایتوں کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ شیطان منہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ چٹکی بجاتے ہیں، ایسا منہ کے پاس قریب کر کے چٹکی بجاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ چٹکی بجانے سے شیطان بھاگ جائے گا۔ بالکل یہ غلط طریقہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شیطان جماعی کے وقت میں جب انسان ہا ہا کرتا ہے تو کیوں ہنستا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی بعض اہل علم نے دیا ہے کہ جب ایک انسان جماعی لیتا ہے تو اس کا منہ بگڑ جاتا ہے۔ سن لیجئے ذرا غور سے اور دیکھ لیجئے گا کسی کو کہ کوئی انسان جب جماعی لیتا ہے اور ہاتھ نہیں رکھتا ہے یا پھر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا منہ بگڑ جاتا ہے، اور اس کے منہ کے اندر اس کے چہرے پر تبدیلی آ جاتی ہے، اور یہی تبدیلی اور یہی بگاڑ کو دیکھ کر کے شیطان ہنستا ہے۔ تو ہے نا میرے دوستو، ایک رحمت اور ایک زحمت۔ چھینک کو اللہ پسند کرتا ہے، جماعی کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے۔